الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور دوستوں، آج کا ہمارا یہ بیان ایک بہت اہم سوال پر ہے جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا تراویح پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ہم تراویح نہیں پڑھیں گے تو کیا ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ آئیں اسے ہم موضوع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور اسلام کی روشنی میں صحیح حدیثوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے عزیز و بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دو الگ الگ عبادتیں رکھی ہیں، ایک روزہ جو دن میں رکھا جاتا ہے اور یہ اسلام کا بنیادی رکن اور فرض ہے، دوسری عبادت تراویح جو رات میں ادا کی جاتی ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیں کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ نفل اور سنت عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بیمار یا سخت تھکاوٹ کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھتا تو اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ بالکل مکمل اور صحیح ہوگا، کیونکہ روزہ توڑنے والی چیزیں الگ الگ ہیں اور تراویح نہ پڑھنا روزے نہیں توڑتا، لیکن تراویح چھوڑنے والا اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائے گا جو اللہ نے اس رات میں رکھی ہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ تراویح شروع کیسے ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1129 میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ایک رات مسجد میں نماز پڑھائی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اگلے ہی دو راتیں بھی ایسے ہی ہوا اور مجمع بڑھتا گیا، لیکن چوتھی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، مجھے تمہارا یہ جمع ہونا معلوم تھا، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے ادا نہ کر سکو۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر شفقت تھی کہ انہوں نے اسے فرض نہیں ہونے دیا تاکہ ہم پر بوجھ نہ پڑے۔ رہی بات رکعتوں کی تو اس میں اسلام میں بڑی واضحیت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1147 میں اس حدیث کے مطابق آپ کو اس بات کی واضحیت کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 1147 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعتیں تراویح اور 3 رکعت وتر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب اسلام پھیلا تو صحابہ اکرام نے باجماعت 20 رکعتوں کا اہتمام کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن سنا جا سکے، اور اسی لیے 8 پڑھیں یا 20 دونوں ہی سنت سے ثابت اور درست ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگ اکیلے ہی تراویح پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2010 کے مطابق تمام مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا، اور یہ جماعت تراویح کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا جو آج تک پوری دنیا میں جاری ہے۔ بس میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمت کر کے تراویح پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ اجر ملے گا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان میں راتوں میں قیام کیا، اس کے پیچھے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ گناہ گار نہیں ہے اور اس کا روزہ بھی انشاءاللہ پورا قبول ہوگا۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق۔ اب مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔